انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظرا، میں وہ شخص ہوں جس کا نام اس کی والدہ نے حیدر رکھا ہے، اور میرا روب دبدبہ ایسے ہے جیسے جنگل میں ایک ببر شیر کا روب دبدبہ ہوتا ہے کہ جنگل میں کوئی بھی اس ببر شیر کا سامنا نہیں کر سکتا، اسی طرح میں وہ حیدر ہوں کہ میرے سامنے بھی کوئی ٹک علی کرم اللہ وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اہل بیت میں ہیں، اور آپ کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے بھی بے پناہ محبت تھی، اور آپ کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت تھی، اور بچپن میں ہی آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور پھر اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، آپ کی اطاعت میں گزار دی، اور دین اسلام کی فتوحات میں سب سے اہم کردار ادا کرتے رہے۔ تو آپ کا جو نام تھا، آپ کی والدہ نے اسد آپ کا نام رکھا اپنے والد کے نام پر۔ جن ہستیوں کو آپ نے اپنی چادر مبارک میں لیا ان میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ بھی تھے، یعنی آپ نے جنہیں اپنا اہل بیت قرار دیا۔ آپ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نسبت تھی، جو تعلق تھا، جو رشتہ تھا، جو قرابت تھی، کہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، یہ ساری وہ نسبتیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ اور پھر شجاعت کا جو ملکہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، جو روب دبدبہ آپ کو اللہ نے ہیبت عطا فرمائی۔ آپ نے جو خیبر کا واقعہ سن رکھا ہے، جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ فاتح خیبر بنے، اور خیبر کے موقع پہ، خیبر وہ علاقہ جہاں بعض قلعے ایسے تھے جن کو فتح کرنا مشکل تھا، جن میں ایک قلعہ قموس کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل فرمائی، آپ کے مقابلہ کیا، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ اگلے روز آپ نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی تشکیل فرمائی کہ آپ جائیں اور اس قلعے کو فتح کریں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر تشریف لے گئے، مقابلہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اب ایسے شخص کی میں تشکیل کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اللہ بھی اور رسول ایسے شخص کی میں تشکیل کرنے والا ہوں، اور انشاءاللہ فتح ہوگی۔ تو اس موقع پر پھر صحابہ فرماتے ہیں ہر ایک کو بے چینی تھی، ہر ایک خواہش کرتا تھا، تمنا کرتا تھا کہ میرا نام لیا جائے، مجھے پکارا جائے، مجھے بلایا جائے، لیکن آپ نے اگلے روز فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، انہیں بلایا گیا، آپ نے لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا، جس کی وجہ سے آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، جیسا کہ کبھی خراب ہی نہیں ہوئی تھی، ایسی آنکھ مبارک آپ کی ٹھیک ہوئی۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، پھر آپ لشکر جرار لے کر گئے، اور وہاں اس علاقے میں بڑا مشہور پہلوان تھا مرحب، بہت مضبوط جسم کا، بہت جنگوں کا تجربہ رکھنے والا، اور کہتے ہیں 100 سواروں کے مقابلے میں وہ اکیلا کافی ہوا کرتا تھا، یعنی مقابلے میں 100 سوار آ جائیں تو مقابلے کے لیے ایک مرحب کافی ہو جایا کرتا تھا، اتنا دلیر اور نہایت ہی تجربہ کار آدمی تھا۔ اور جب وہ میدان میں نکلا اور کچھ اشعار فقریہ پڑھتے ہوئے نکلا کہ میں فلاں ہوں، کہ مجھ سے خیبر واقف ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہ خیبر میرے نام سے کانپتی ہے، میں بڑا تجربہ کار ہوں، مسلح ہوں، بڑا میں نے اسلحہ پہنا ہوا ہے، بڑا سامان میرے ساتھ لگا ہوا ہے، اور مجھے شکست دینا تو ناممکنات میں سے، اس طرح کے کچھ اشعار فقریہ پڑھتے ہوئے میدان میں آ گیا۔ قربان جائیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے تشریف لائے، اور آپ نے مقابلے میں پھر اشعار فرمائے۔ آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظرا، میں وہ شخص ہوں جس کا نام اس کی والدہ نے حیدر رکھا ہے، اور میرا روب دبدبہ ایسے ہے جیسے جنگل میں ایک ببر شیر کا روب دبدبہ ہوتا ہے کہ جنگل میں کوئی بھی اس ببر شیر کا سامنا نہیں کر سکتا،
اسی طرح میں وہ حیدر ہوں کہ میرے سامنے بھی کوئی ٹک نہیں پاتا. اور آپ یہ اشعار پڑھتے ہوئے مرحب کے سامنے آ گئے. مرحب کہنے لگا کوئی اور پہلوان نہیں تھا جس کو مقابلے کے لیے لاتے؟ اس کو میرے سامنے لے آئے ہو، اس کو میرے سامنے لے آئے ہو. مسلمانوں کے پاس کوئی پہلوان نہیں تھا جو میرا مقابلہ کرتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آپ شروع تو کریے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ کر تو صحیح. تو مرحب نے پہلا وار کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ وار سے اپنے آپ کو فوراً بچاتے ہوئے اگلا وار آپ نے اس قدر زوردار ضرب لگائی جس سے جو اس نے خود پہنا ہوا تھا، جو لباس پہنا ہوا تھا، جو سر پہ جس کو آپ یوں کہہ لیں ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، جنگی ہیلمٹ، وہ تلوار جب لگی نا سر پہ، وہ ہیلمٹ بھی کٹ گیا اور اس کا سر بھی کٹ کے الگ ہو گیا، دو ٹکڑے کر دیے ایک ہی وار سے. اور اس وقت جو سب سے بڑا پہلوان تھا دو ٹکڑوں میں زمین پہ گرا پڑا تڑپ رہا تھا. تو یوں کرتے کرتے پھر فتوحات شروع ہو گئی اور پھر خیبر بھی سارا فتح ہو گیا، سارے قلعے پھر فتح ہو گئے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرمایا بِإِذْنِ اللہ. کس کے حکم سے تھا؟ کس کے حکم سے تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا.